نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج شریف کے حوالے سے ایک سوال اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج روحانی حالت نیند میں ہوا تھا یا بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر معراج نصیب ہوا تھا؟ اس بارے میں قرآن کریم کی آیہ کریمہ اور احادیث نبویہ کی کثیر تعداد اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہوا تھا، اور پھر اس بات کی تائید جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہائے کرام، محدثین، مفسرین اور متکلمین، اور پھر جماعت اہل سنت و جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ حالت نیند میں یا فقط روحانی طور پر نہیں تھا بلکہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہوا تھا۔ اور اس حوالے سے اگر قرآن کریم کی تفاسیر کو پڑھا جائے تو اکثر مفسرین کرام نے اسی بات کی نشاندہی کی ہے اور اس بات کو بالکل واضح فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہوا تھا۔ مثال کے طور پر آپ تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں، تفسیر خازن اٹھا کر دیکھیں، اور پھر حاشیہ ساوی اٹھا کر دیکھیں، ان تمام فقہائے کرام نے اس بات کو واضح کیا ہے اور بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو معراج روحانی یا فقط نیند کی حالت میں نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کو معراج جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جسمانی طور پر ہوا تھا۔ اور یہ تینوں فقہائے کرام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ رب کریم نے لفظ عبد ارشاد فرمایا۔ قرآن کریم کی جو آیہ کریمہ اس بات پر دال اور شاہد ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جسمانی معراج ہوا تھا، اس بات کی طرف یہ آیہ کریمہ اشارہ کرتی ہے۔ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ آیہ کریمہ میں لفظ عبد ارشاد فرمایا گیا۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ تفسیر جلالین کے حوالے سے ہو، تفسیر خازن کے حوالے سے ہو یا نسیم الریاض کے حوالے سے ہو، انہوں نے جو لفظ عبد کی تعریف فرمائی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ وَلَفْظُ الْعَبْدِ عِبَارَةٌ عَنْ مَجْمُوعِ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، فرماتے ہیں کہ عبد نام ہے جسم اور روح کے مجموعے کا، یعنی کہ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، روح بھی ہوگی جسم بھی ہوگی، تب جا کر لفظ عبد پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اسرا بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو، تو لفظ عبد بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے اور لفظ عبد بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں مع الجسد والروح، جسم اور روح دونوں کے ساتھ سیر عطا فرمایا تھا، معراج عطا فرمایا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ نسیم الریاض، تفسیر جلالین، تفسیر خازن اور اس کے علاوہ بے شمار کتب حدیث بھری پڑی ہیں جن میں آقا کریم علیہ السلام کے معراج جسمانی کو اور حالت بیداری میں معراج شریف کو ثابت کیا گیا ہے۔ نسیم الریاض اٹھا کر دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہو اسرا بالجسد والروح فی القصۃ کلھا، فرماتے ہیں کہ اسرا یعنی کہ معراج آقا کریم علیہ السلام کی، میرا آقا کریم علیہ السلام کا معراج والی رات سیر کرنے کو جانا یہ خاص ہے جسم اور روح دونوں کے ساتھ، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام
جسم مع الروح، جسم اور روح دونوں کے ساتھ حالت بیداری میں جاگتے ہوئے اللہ کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمایا تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج شریف پر جانے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو سواری پیش کی گئی، براق، جو جنت سے براق سواری لائی گئی تھی، سواری کا لانا، براق کا لانا بھی اس بات پر دال اور شاہد ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں جسمانی طور پر معراج نصیب ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سواری کی ضرورت آدمی کو جاگتے ہوئے پڑتی ہے، جسم کو پڑتی ہے۔ اگر کہیں فقط خواب میں جانا ہو، خواب میں جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے آدمی کو سواری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سواری ہمیشہ اس وقت پڑتی ہے جب آدمی نے حالت بیداری میں اور جسم کے ساتھ کہیں جانا ہو۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج فقط روحانی ہوتا یا حالت نیند میں ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی براق سواری کا انتظام نہ کیا جاتا، سواری کو نہ لایا جاتا۔ جب جانا ہی خواب میں تھا، جب جانا ہی حالت نیند میں تھا، تو پھر سواری لانے کا مقصد کیا تھا؟ تو پھر سواری لانا بے معنی اور بے مقصد ہوا۔ براق کا آنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت بیداری میں اور جسمانی طور پر معراج نصیب ہوا تھا۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج شریف سے واپس شریف لانے کے بعد جب مکۃ المکرمہ میں اعلان کرنا چاہا تو حضرت ام ہانی نے منع فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا یہ خواب کفار مکہ کے سامنے بیان نہ کریں، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کریں گے، معاذ اللہ جھٹلائیں گے، اس بات کبھی نہیں مانیں گے۔ تو ام ہانی کا منع کرنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس عظیم معجزہ کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں، اس بات پر بھی دال ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی نصیب ہوا تھا۔ اور پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا واقعہ معراج لوگوں کے سامنے بیان کیا تو کفار مکہ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، پھر 7 آسمان عبور کر جائے، پھر سدرۃ المنتہا کو عبور کر جائے، اور پھر لا مکان کا راز کر کے رب کے عرش اعظم تک جا کے وہاں رب سے ملاقات کر کے رب کا دیدار کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس آ جائے۔ ایسا ہم نہیں مانتے۔ تو کفار مکہ کا انکار کرنا بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جاگتے ہوئے جسمانی حالت میں ہوا تھا۔ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ میں رات سویا ہوا تھا اور نیند کی حالت میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، اور پھر میں آسمانوں کو کراس کر کے لا مکانوں تک گیا، اور پھر میں نے رب کی عرش اعظم کے جا کے میں نے رب کا دیدار کیا، اگر یہ سب کچھ آقا کریم بیان فرماتے اور حالت نیند کا فرماتے تو پھر انکار کی گنجائش ہی کوئی نہیں تھی۔ پھر تو انکار کرنا مشرکین مکہ کے لیے، یہ کفار مکہ کے لیے کوئی جواز ہی نہیں تھا، کیونکہ بات ساری خواب کی تھی۔ تو کفار مکہ کا، مشرکین مکہ کا اس بات کا انکار کرنا اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سفر معراج کا تصدیق کرنا اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ بات بالکل واضح اور روشن ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج حالت نیند میں نہیں یا فقط روحانی طور پر نہیں بلکہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں جسمانی طور پر معراج نصیب ہوا تھا۔ اور ان ساری باتوں کو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اشعار میں بالکل واضح فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔